پھر انہوں نے مناسب سمجھا تو وہ تمہیں ملاقات کے لیے وقت دے دیں گے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر تمہیں جلدی ہے تو تم شاہی مہمان خانے کے داروغہ سے ملو، ممکن ہے کہ اس کی سفارش سے تمہیں جشن میں شریک ہونے کی اجازت مل جائے۔ سعد شاہی مہمان خانے کے داروغہ کے پاس پہنچا تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں صرف دور سے آنے والے مشہور و معروف شعراء اور گویوں کی سفارش کر سکتا ہوں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ میں اچھی طرح سے اس بات کا اطمینان کر لوں کہ وہ جشن میں حصہ لینے کے قابل ہیں۔ تیسرے پہر سعد نے ذرا جرت سے کام لیا اور وہ شعراء کی ایک ٹولی کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا، لیکن محل کے بیرونی دروازے سے آگے پولیس کے چند افسر دعوت نامے دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ سعد نے آنکھ بچا کر گزرنے کی کوشش کی، لیکن ایک افسر نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ آپ کا اجازت نامہ؟ اس نے سوال کیا۔ میں غرناطہ سے سلطان معظم کے لیے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ سعد نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اجازت نامے کے بغیر تم اندر نہیں جا سکتے۔ میرا سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے اور میں اجازت نامے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میرے متعلق کوئی شبہ ہے تو مجھے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لے جاؤ۔ آپ کے مشورے پر عمل کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ آپ باہر تشریف لے جائیں اور دوبارہ اس دروازے میں داخل ہونے کی تکلیف نہ کریں۔ سعد ان کے ساتھ جھگڑ رہا تھا کہ کوتوال وہاں آ پہنچا۔ پولیس کے آدمی جو سعد کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے ایک طرف ہٹ گئے۔ کوتوال نے سوال کیا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک افسر نے جواب دیا، یہ نوجوان بضد ہے کہ ہم اسے گرفتار کر کے سلطان معظم کے حضور میں لے جائیں۔ کوتوال نے کہا، اشبیلیہ میں دیوانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، بہتر ہے کہ تم لوگ دروازے سے باہر ہی اجازت نامے دیکھ لیا کرو۔ افسر نے کہا، لیکن یہاں کے دیوانے بھی ایوان شاہی کے آداب سے غافل نہیں ہوتے، یہ غرناطہ سے آیا ہے۔ تو پھر 2 سپاہیوں سے کہو کہ اسے شہر سے باہر چھوڑائیں، لے جاؤ اسے۔ سعد خاموشی سے کوتوال کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس موٹے تازے آدمی کے خد و خال سے ماضی کی ایک موہوم سی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس کے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں پیدا ہوئیں اور وہ باہر کے دروازے کی طرف چل دیا۔ ٹھہرو، کوتوال نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ سعد رک کر دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کوتوال چند قدم آگے بڑھا اور ایک ثانیے کے لیے سعد کی طرف گھور گھور کر دیکھنے کے بعد بولا، میں نے شاید پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے، آپ کبھی غرناطہ گئے ہیں؟ سعد نے اطمینان سے کہا، نہیں، لیکن میں نے تمہیں دیکھا ضرور ہے، میں 2 دن سے یہاں پھر رہا ہوں۔ 2 دن میں تمہیں یہ تجربہ نہیں ہوا کہ اشبیلیہ کا شاہی ایوان ایک سرائے نہیں جس کے ہر دروازے ہر آوارہ مزاج آدمی کے لیے کھلے ہوں؟ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں سلطان معتمد سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ سلطان معظم کے حال پر آپ اس قدر مہربان کیوں ہیں؟ میں غرناطہ سے ایک رضاکار کی حیثیت میں آیا تھا اور واپس جانے سے پہلے، کوتوال نے بات کاٹ کر کہا، میں سلطان معظم کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب تم تشریف لے جاؤ، یہاں خامخواہ دھکے کھانے سے کیا فائدہ؟ جاؤ۔ سعد کچھ کہے بغیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ کوتوال پولیس کے آدمیوں سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اشبیلیہ کے درختوں کے ساتھ پتوں کی طرح روپے لگتے ہیں، اگر یہ دوبارہ یہاں آئے تو اسے قید خانے میں بھیج دو۔ رات کے وقت سرائے کے ایک کمرے میں سعد اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو اپنے دن بھر کی کارگزاری سنا رہا تھا۔ اختتام پر اس نے احمد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، احمد، تمہیں یاد ہے بچپن میں ایک دن ہماری مدینہ زہرا کے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور میں نے ایک موٹے سے لڑکے کو پیٹا تھا؟ احمد نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے، اس کا نام زیاد تھا، اور اگر میں نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تو وہ آج کل یہاں ہے، میں اسے دوبارہ دیکھ چکا ہوں۔ سعد نے کہا، وہ آج کل اشبیلیہ کا کوتوال لگا ہوا ہے، یہ خوش قسمتی تھی کہ آج وہ مجھے پہچان نہ سکا۔ الیاس نے کہا، میرے خیال میں اب ہمیں غرناطہ لوٹنے کی تیاری کرنی چاہیے، خامخواہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سعد سوچ میں پڑ گیا۔ احمد اور حسن پہلی بار اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ رہے تھے۔ احمد نے کہا، بھائی جان، اگر آپ کو یقین ہے کہ معتمد سے آپ کی ملاقات کوئی خاطر خواہ نتیجہ پیدا کر سکتی ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ سعد نے کہا، مجھے اب کسی بات پر یقین نہیں، میں ہوائی قلعے تعمیر کر رہا ہوں، شاید اندلس کا ہر نوجوان جس کے دل میں قوم کا درد ہے ہوائی قلعے تعمیر کر رہا ہے۔ احمد نے کہا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی ملاقات کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اب سب احمد کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ سعد کو اس کی مسکراہٹ کچھ بے محل سی محسوس ہوئی اور اس نے قدرے تلخ ہو کر کہا، فرمائیے، آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ احمد نے کہا، میں نے جو کچھ سوچا تھا اس پر عمل بھی کر چکا ہوں،
اگرچہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا تاہم آپ کو اپنا فرض پورا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آج میں نے بھی کچھ دوڑ دھوپ کی ہے اور میری دوڑ دھوپ بے نتیجہ نہیں رہی۔ بات یہ ہے کہ شاہی محل کا دروازہ آج کل صرف گویوں کے لیے کھلا ہے۔ گویے آپ بن نہیں سکتے، لیکن شاعروں کی نقل اتارنا آپ کے لیے مشکل تو نہیں۔ کیا مطلب؟ سعد نے اور بگڑ کر کہا۔ احمد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکالا اور سعد کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، یہ معتمد کے محل کی کنجی ہے۔ سعد نے کہا، یہ دل لگی کے لیے کون سا موقع ہے؟ دل لگی نہیں بھائی جان، میں آپ سے انعام کا حقدار ہوں۔ یہ رمیکیا کا قصیدہ ہے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو اس وقت تک وہ اس کی دوسری نقل دیکھ چکی ہوگی، اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہوگا کہ غرناطہ کے اس نامور شاعر کو فوراً تلاش کرو جس نے میری شان میں قصیدہ کہا ہے۔ اے اشبیلیہ کی محبوب ملکہ، تیرا حسن معتمد کے حسین سپنوں کی تعبیر ہے۔ اگر معتمد کے اشعار نے پرندوں کو نغمے سکھائے ہیں تو پھولوں نے تیری مسکراہٹیں چرائی ہیں۔ سعد بولا، کیسے نالائق ہو، تم نے یہ شعر کہاں سے سنا؟ مجھے خود ہی یہ تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن بھائی جان آپ پریشان نہ ہوں، میں نے صرف وقت کی ایک ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو سارا قصیدہ سنا دوں؟ قصیدہ بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اس حماقت کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ احمد نے جواب دیا، ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پرواز کرتی ہے، اور ایسی حماقتوں کا مرکز معتمد کا دربار ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ میں یہ قصیدہ شاہی مہمان خانے کے داروغہ کے پاس لے گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ قصیدہ پڑھتے ہی وہ چلا اٹھا، کہاں ہے وہ شاعر؟ وہ اب تک میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ اسے میرا سلام کہو، میں آج ہی یہ قصیدہ ملکہ کے پاس بھیجتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اسے بہت جلد بلائیں گی۔ تم نے سچ مچ یہ قصیدہ بھیج دیا ہے؟ بھائی جان، میں آپ سے مذاق کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد آپ کو بلائیں گے۔ مجھے؟ یہ قصیدہ تم نے میرے نام سے بھیجا ہے؟ اور یہ شعر دکھاؤ مجھے۔ سعد نے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا اور اس پر ایک ثانیہ نظر دوڑانے کے بعد کہا، نالائق، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بوڑھی چڑیل اپنے متعلق ایسے اشعار سننا پسند کرے گی؟ احمد نے اطمینان سے جواب دیا، بھائی جان گھبرائیے نہیں، سرائے کے دوسرے کمرے میں قرطبہ کا ایک شاعر ٹھہرا ہوا ہے۔ کل شام مجھے اس نے اپنی نظم دکھائی تھی، اور آج وہ دربار میں سنانے کے بعد 500 دینار انعام لے کر آیا ہے۔ اس کی نظم کا پہلا شعر یہ تھا کہ زمانے کے بے رحم ہاتھوں نے ہر صورت مسخ کر ڈالی، لیکن اے رمیکیا، تو وہی ہے جو آج سے 30 برس پہلے تھی۔ لعنت ہے ایسی رمیکیا پر، سعد نے معصومانہ انداز میں کہا اور سب ہنس پڑے۔ احمد نے کہا، آپ کو شاعرانہ لباس کی ضرورت تھی اور میں نے قرطبہ کے شاعر کی قبا اور ٹوپی خرید لی ہے، صرف 20 دینار دینے پڑیں گے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میں سچ مچ ایک شاعر بن کر وہاں جا رہا ہوں؟ مجھے یقین تھا کہ آپ اپنا ارادہ تبدیل نہیں کریں گے۔ بہت شریر ہو تم۔ شکریہ، احمد نے مسکرا کر کہا، اور رات کے وقت جب تینوں بھائی ایک دوسرے کے قریب اپنے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، سعد نے آہستہ سے کہا، احمد، کیا ہے بھائی جان، تم نے شاعری کہاں سے سیکھی؟ آپ سے، اس نے بے ساختگی سے جواب دیا۔ کیا کہا؟ ہاں بھائی جان، آپ کو اندلس کے شاعروں سے نفرت تھی، اور آپ کی نفرت کی وجہ سے مجھے دلچسپی ہو گئی۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اسلام کے عروج کے زمانے میں بھی تو شاعر ہوا کرتے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس قدر بدنام نہ تھے؟ پھر میں نے ان کا کلام پڑھا اور مجھے افسوس ہوا کہ وہ اپنے زمانے کے نقیب تھے، وہ سونے والوں کو بیدار کرتے تھے، وہ قوم میں زندگی کی نئی روح پھونکتے تھے، اور یہ قوم کو تھپکیاں دے کر موت کی نیند سلا رہے ہیں۔ سعد نے پوچھا، تم نے کوئی اور نظم بھی لکھی ہے؟ احمد کے تذبذب پر حسن نے جواب دیا، ہاں بھائی جان، آج مجھے انہوں نے ایک اور نظم سنائی تھی، اہل اشبیلیہ کے متعلق انہوں نے خوب لکھا ہے۔ احمد نے فوراً صفائی پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی، لیکن اس نے تکیے سے سر اٹھا کر شمع کی روشنی میں بھائی کی طرف دیکھا تو اس کی پریشانی جاتی رہی۔ سعد کے چہرے پر غصے کی بجائے مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سعد نے قدرے توقف کے بعد پھر کہا، احمد، مجھے معلوم تھا کہ تم شاعر ہو۔ نہیں، احمد نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی جان، میں کبھی کبھی دل لگی کیا کرتا ہوں۔ سعد نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں ایسی شاعری کے خلاف نہیں ہوں جو قوم کی اصلاح کے کام آ سکے۔ شاعر اگر اپنے ماحول سے بیگانہ نہ ہو تو وہ وقت کا نقیب بھی بن سکتا ہے۔ مجھے سناؤ، تم نے اہل اشبیلیہ کے متعلق کیا لکھا ہے؟ احمد نے کہا، بھائی جان، وہ نظم اس قابل نہیں کہ آپ کو سنائی جائے۔
یہ باتیں سن کر الیاس جو ساتھ والے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اٹھ کر سعد کے کمرے میں آ گیا اور بولا، بھائی ہم بھی سنیں گے۔ سناؤ احمد، سعد نے دوبارہ کہا۔ جب احمد نظم سنانے کے لیے تیار ہوا تو ساتھ والے کمرے سے ان کے باقی ساتھی بھی ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ احمد کی نظم کا مفہوم یہ تھا، اشبیلیہ کے جدت پسندوں نے الفاظ کا قدیم مفہوم تبدیل کر دیا ہے۔ اب بزدلوں کو بہادر اور لومڑیوں کو شیر کہا جاتا ہے۔ اب معتمد کی افواج کو کسی میدان میں شکست نہیں ہوگی، کیونکہ اشبیلیہ کے شاعر ہر شکست کو فتح کے نام سے یاد کیا کریں گے۔ جب ایک حقیر دشمن نے معتمد کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس نے اپنے دسترخوان کے شیروں کو آگے کر دیا۔ اب اہل اشبیلیہ کو تلواروں کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ابن عمار شطرنج کھیلنے میں نام پیدا کر چکا ہے۔ اب اشبیلیہ کی خواتین کو دشمن کے وحشیانہ عزائم سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ رمیکیہ نے نسوانی حیا اور آبرو کے تمام پردے چاک کر دیے ہیں۔ اب اسلام کی مشعل کو کفر کی آندھیوں سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اسلام کے نام لیوا خود ہی اس مشعل کو بجھانے کی فکر میں ہے۔ اسی رات شہزادہ رشید شاہی محل کے ایک کشادہ کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا۔ چہرے پر کبھی غصے اور کبھی پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک خادمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، زیاد حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ رشید نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کب کہا تھا کہ اسے میرے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ خادمہ الٹے پاؤں واپس مڑی اور تھوڑی دیر کے بعد زیاد اندر داخل ہوا۔ معاف کیجئے، مجھے دیر ہو گئی، میرا خیال تھا آپ سو گئے ہوں گے، اسی لیے مناسب سمجھا کہ خادمہ کو بھیج کر معلوم کر لوں۔ رشید نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ زیاد نے جواب دیا، خبر کوئی تسلی بخش نہیں، مجھے معلوم تھا وہ بہت ضدی ہے۔ بیٹھو، زیاد نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ ضدی ہونے سے زیادہ بے وقوف ہے۔ میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ تم نے اسے بتایا کہ میں قرطبہ کا گورنر ہو کر جا رہا ہوں؟ ہاں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سارے اندلس کے حکمران ہو جائیں تو بھی۔ آخر کیوں؟ رشید نے دوسری کرسی گھسیٹ کر زیاد کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے حکومت کی ملازمت کی ہے، اپنی بہن کی عزت کا سودا نہیں کیا۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ شادی کرنے میں اس کی بہن کی بے عزتی ہوگی۔ اسے یہ نہیں کہا کہ اندلس کے حکمران خاندانوں کی سینکڑوں لڑکیاں اس عزت افزائی کی طلبگار ہیں؟ زیاد نے کہا، شہزادے اسے سب کچھ معلوم ہے، لیکن دنیا میں حماقت کا کوئی معیار نہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس کی بہن کے لیے اس قدر بے قرار کیوں ہیں؟ آپ چاہیں تو اندلس سے باہر بھی کئی حکمران آپ کے ساتھ ناتا جوڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے، اور اس لڑکی کے متعلق مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ادریس رضامند ہو بھی جائے تو بھی سلطان اسے آپ کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ رشید نے کہا، امی کو یقین ہے کہ اگر ادریس رضامند ہو گیا تو ابا جان بھی کچھ عرصہ پس و پیش کرنے کے بعد مان جائیں گے، اور پھر قرطبہ کا گورنر بننے کے بعد میری حیثیت آزاد ہوگی، میں انہیں مجبور بھی کر سکوں گا۔ لیکن ادریس کے انکار سے ابا جان کو ایک معقول بہانہ مل جائے گا۔ زیاد نے کہا، شہزادے اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آخر اس لڑکی میں آپ نے کیا خوبی دیکھی ہے؟ میرا خیال ہے زندگی کی اور لغزشوں کی طرح یہ بھی آپ کی ایک لغزش ہے۔ سلطان معظم اگر مان بھی جائیں تو بھی انہیں اس بات کا دکھ ضرور ہوگا کہ آپ نے سینکڑوں قابل عزت خاندانوں کو ٹھکرا کر ایک معمولی حیثیت کے خاندان کی لڑکی کو پسند کیا ہے۔ رشید نے قدرے آزردہ ہو کر کہا، زیاد تم نہیں جانتے، میمونہ ایک معمولی لڑکی نہیں، میں وہ بھولا بھالا چہرہ نہیں بھول سکتا جس پر حیا اور غصے کی سرخ و سفید لہریں دوڑ رہی تھی۔ تم نے وہ بجلیاں نہیں دیکھی جو اس کی آنکھوں میں تڑپ رہی تھی؟ اس دن جب میرے سامنے لڑکیاں زبردستی اس کے چہرے کا نقاب الٹ رہی تھی، وہ ایک گٹھڑی بندی جا رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ رو پڑے گی، لیکن جب میں نے محل کی سیڑھیوں پر اس کا راستہ روکا تو خدا جانے اس میں ایک شیرنی سی جسارت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں اسے نہیں بھول سکتا، میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ میری زندگی کی بدترین شکست ہوگی، اور یہ احساس کہ یہ شکست مجھے اپنے ایک معمولی ملازم کی بہن کے ہاتھوں نصیب ہوئی ہے، یہ میری زندگی کو اور بھی تلخ بنا دے گا۔ زیاد تم میرے دوست ہو، میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، تم مجھے یہ مشورہ نہ دو کہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں اپنی شکست کا اعتراف کر لوں۔ اب میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ زیاد نے کہا، مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اس مسئلے کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں، ورنہ کیا؟ رشید نے قدرے پر امید ہو کر سوال کیا۔ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، یہ میرے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ زیاد نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ اس دن آپ کی انا کو دھکا لگا تھا،
اور آپ اس کی تلافی چاہتے ہیں؟ اچھا یوں ہی صحیح، لیکن خدا کے لیے بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ زیاد نے کہا، دیکھیے ابھی یہ مسئلہ سلطان معظم کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں۔ آپ سلطان سے یہ کہیں کہ آپ کو قرطبہ میں میری ضرورت ہے اور میں اس لڑکی کو قرطبہ پہنچانے کا بندوبست کر لوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے رحم و کرم پر ہوگی۔ پھر اگر ضرورت ہوئی تو ادریس کو منایا جا سکے گا، ورنہ قرطبہ کے محل سے اس کی آواز تک باہر نہیں آ سکے گی۔ ادریس کی موجودگی میں اسے اغوا کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ زیاد نے جواب دیا، میں نے بھی یہ سوچ لیا ہے۔ کل یہاں سے وزیر خزانہ الفانسو کی خراج کی قسط لے کر جا رہا ہے۔ آپ اسے مشورہ دیں کہ وہ ادریس کو اپنے ہمراہ لیتا جائے۔ وزیر خزانہ آپ کا مشورہ رد نہیں کرے گا۔ آپ اسے حکم بھی دے سکتے ہیں۔ ابھی رات کی محفل برخاست نہیں ہوئی، آپ ابھی جا کر وزیر خزانہ سے بات کر لیں۔ اس طرح ادریس چند دن غیر حاضر رہے گا اور ہم اس کی واپسی تک اس لڑکی کو قرطبہ پہنچا چکے ہوں گے۔ رشید نے کہا، زیاد خدا کی قسم تم بڑے سے بڑے انعام کے حقدار ہو۔ اگر میرے اختیار میں ہو تو مرثیہ کا گورنر بنا دوں تمہیں۔ زیاد نے کہا، میں شوق سے اس دن کا انتظار کروں گا جب کسی کو بنانا یا بگاڑنا آپ کے اختیار میں ہوگا۔ دوپہر کے وقت سعد کے پاس ایک ایلچی آیا اور اس نے اطلاع دی کہ سلطان معظم نے آپ کو رات کے وقت شعراء کی مجلس میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ شاہی مہمان خانے کے داروغہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ آج سے شاہی مہمان خانے میں قیام کریں۔ وہاں سے رات کے وقت وہ آپ کو شاہی محل میں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ میں آپ کے لیے بگھی لے کر آیا ہوں۔ سعد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر ایلچی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، لیکن میں یہیں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ایلچی نے کہا، وہ کہتے تھے کہ اگر سلطان معظم کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ مہمان خانے کی بجائے سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ وزیر ابن عمار کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ سعد نے کہا، بہت اچھا، اگر میرا وہاں جانا ضروری ہے تو میں شام کے وقت وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ایلچی نے کہا، اگر آپ حکم دیں تو شام کے وقت دوبارہ بگھی لے کر حاضر ہو جاؤں؟ نہیں، بگھی کی ضرورت نہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ ایلچی سلام کر کے چلا گیا اور سعد کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اب میں تم سب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم سب خطرہ مول لیں۔ الیاس نے احتجاج کیا، سعد تم ہمیں بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکتے۔ سعد نے نرم ہو کر کہا، تم مجھے غلط سمجھے ہو۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم سب معتمد کے ساتھ ملاقات کا موقع مل جائے گا، لیکن اب میں تنہا جا رہا ہوں اور موجودہ حالات میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ مجھے ایک دوست کی بجائے اپنا بدترین دشمن سمجھیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بلا وجہ اپنی باقی زندگی معتمد کے قید خانے میں گزار دوں۔ میں وہاں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس صورت میں اشبیلیہ کی پولیس سب سے پہلے اس سرائے کا محاصرہ کر لے گی اور میری جگہ وہ آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے مجبوراً اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ الیاس نے کہا، اگر تم پکڑے گئے تو ہم غرناطہ میں جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ سعد نے کہا، اگر ابن عمار ذلت سے کام نہ لیتا اور الفانسو کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی اور میں وہاں شہید ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ الیاس نے لاجواب سا ہو کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سرائے چھوڑ دیں اور کسی اور جگہ آپ کا انتظار کریں؟ ایک طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ احمد اور حسن ادریس کے پاس چلے جائیں اور باقی دوست الیاس کے ساتھ اشبیلیہ سے 5 کوس دور ایک سرائے میں قیام کریں۔ اس کے بعد معتمد کے ساتھ سعد کی ملاقات سے کوئی ناخوشگوار نتیجہ برآمد ہوا تو وہ اگلے دن ادریس کے گھر جمع ہو جائیں۔ اگر صبح تک سعد ادریس کے گھر نہ پہنچا تو احمد اور حسن باقی ساتھیوں سے سرائے میں آ ملیں گے۔ اس فیصلے کے بعد سعد نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے ادریس کو کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے تم اس کے گھر جا کر بہت محتاط رہو۔ بہتر ہے کہ تم رات کے وقت وہاں جاؤ۔ میں فارغ ہوتے ہی ادریس کے گھر آؤں گا، لیکن اگر مجھے دیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا اشبیلیہ میں ٹھہرنا خطرناک ہوگا اور تمہارا یہ فرض ہوگا کہ تم الیاس کو باخبر کر دو اور خود بھی ان کے ساتھ گھر پہنچ جاؤ۔ میرے ساتھ جو بھی پیش آئے گا اس کی اطلاع تمہیں ادریس غرناطہ میں بھیج دے گا۔ میری پکار ایک قوم کی پکار ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سعد محل کے ایک پہرے دار کی رہنمائی میں مرمری راستوں پر چلتا ہوا ایک وسیع دالان میں داخل ہوا۔ شاہی ایوان کا ہر گوشہ مشک و عنبر کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جگہ جگہ فانوس روشن تھے۔ کشادہ دالان میں سلطان کی مسند سے لے کر باہر برآمدے کی سیڑھیوں تک بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ معتمد کے امراء اور شاعروں کی جواہرات سے مرصع قبائیں اور ٹوپیاں دیکھ کر سعد اپنے لباس سے پریشان ہو رہا تھا۔ قرطبہ کے شاعر سے جو ٹوپی اس نے حاصل کی تھی
وہ اس کے سر کے مقابلے میں قدرے چھوٹی تھی اور قبا بھی کسی قدر ڈھیلی اور لمبائی میں اسی قدر کم تھی۔